اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنی لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ المائدہ اردو ترجمہ اور تفسیر۔ اس کی پہلی 2 آیات ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے: حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام کر دیا گیا مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جن کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ اب دیکھیے اس آیت میں کل 11 چیزوں کا ذکر ہے مکمل آیت میں، جس میں ابھی ابتدا میں جتنا ذکر پڑا ہے اس کو پہلے ایکسپلین کروں گی۔ اب یہاں پر جس چیز کا ذکر ہے اس کو غور سے پڑھنا سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں کوشش کروں گی کہ اس کو آسان الفاظ میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جو پوائنٹ کلیئر نہ ہو، جس بات کی سمجھ نہ لگے، آپ کومنٹس میں لازمی پوچھ لیجیے گا، غلط کنسیپٹ ذہن میں مت بٹھائیے گا۔ چلتے ہیں۔ حرمت علیکم، تم پر حرام کر دیا گیا، یعنی پہلی جو آیت تھی اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حرم کے اندر حالت احرام میں حلال جانور بھی، خشکی کے جانور بھی تم پر ناجائز ہے کہ تم ان کا جو ہے وہ شکار کرو، وہ تم پر حرام ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور چپاؤں کا ذکر بھی پڑھ لیا تھا۔ اب یہاں وہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ کس طرح سے ان کا شکار کرنا جو ہے وہ ان کو حرام بنا لے، یعنی وہ جانور جو بیسک حلال ہوں لیکن ان کا شکار کا طریقہ غلط ہو، اور وہ اس کی جو کنڈیشنز اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، وہ کنڈیشنز بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کا ذکر ہے یہاں پر، سب سے پہلے کیا فرمایا گیا؟ تم پر مردار جو ہے وہ حرام کیا گیا۔ مردار کی ڈیفینیشن کیا ہے جی؟ جو جانور حلال ہے لیکن یعنی شریعت نے اس کے ذبح کا حکم دیا ہوا ہے لیکن وہ بے ذبح کیے مر جائے، اس کو مردار کہا جاتا ہے۔ جیسے مرغی کی مثال، چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ مرغی ہے، حلال ہے، اس کو شریعت نے جو طریقہ دیا ہے ذبح کا، اس کے مطابق ذبح نہیں کیا گیا اس کی گردن کے ذریعے، بلکہ وہ اپنی ابدی موت مر گئی، بیمار تھی تو مر گئی، ویسے اس کے سانس کا مسئلہ بنا مر گئی، کچھ بھی ہوا، وہ ذبح نہیں کی گئی لیکن مر گئی، تو اب وہ مردار کاؤنٹ ہوگی۔ مرغی ہے تو حلال لیکن وہ حرام ہو گئی کیونکہ وہ اپنی موت مری ہے، اس کو ہم نے ذبح نہیں کیا شریعت کے مطابق، سمجھ آ گئی؟ اس کو مردار کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رب العالمین نے کیا فرمایا کہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار۔ اب ودامو، اور خون، خون کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ بہنے والا خون، ٹھیک ہے۔ جس طرح کوئی جانور ذبح کیا ہے، اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے، وہ بہہ رہا ہے، اس کو استعمال میں لانا، اس کو کھانا، اس کو پینا، کسی بھی طرح اس کو بعد میں اس کو جما کے فریز کر کے، یعنی یہاں پر جی ہم کہیں جی بہنے والا خون مراد ہے تو ہم اس کو فریز کر کے جو ہے کسی استعمال میں لے آتے ہیں، نہیں، بہنے والے خون سے مراد نیچرل خون ہی ہے جو جانور کی باڈی سے نکلتا ہے، اور وہ حرام ہے۔ ہاں، جو قدرتی طور پر جم جائے، جس طرح کلیجی ہوتی ہے، تو وہ حلال ہے، جو قدرتاً اس کے جانور کے جو جسم سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، تو اور انسان اس کو استعمال میں لے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس صورت میں جو ہے۔ اب تلی کے بارے میں بھی علماء کرام کہتے ہیں کہ جو بعض اہل تشیع ہیں ان کے نزدیک وہ حرام ہے، لیکن بعض علماء کرام اس کے کھانے کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ قدرتاً ہی جسم میں، جانور کے جسم میں جو ہے وہ جم جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بارے میں فروعی مسائل میں، یعنی کہ اس میں فرقوں کا اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اس میں مسالک کا اختلاف ہے، بعض مسالک کے علماء کرام اجازت دیتے ہیں تلی کی اور بعض نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بہنے والے خون کی آپ کے سامنے ایکسپلینیشن ہوگی، یعنی کہ
بہنے والا وہ خون، ٹھیک ہے، جو کہ جانور کے وقت ذبح جسم سے نکلے. اب یہاں سے مراد وہ والا خون بھی جو کہ عام اکثر جو خواتین ہیں جو کچن میں کام کرتی ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتی ہوں گی کہ گوشت کو جتنا مرضی دھو لو اینڈ پہ اس کا جو پانی ہے وہ پھر بھی لال ہی رہتا ہے، تو وہ خون والا پانی ہوتا ہے. تو اب ہم کیا کریں جی، وہ خون تو نہیں نہ ہے، لائک جو اس کی جو بوٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کے پیسیز ہیں گوشت کے، چاہے وہ مرغی ہے چاہے وہ چھوٹا گوشت ہے بڑا ہے، وہ جتنا بھی دھو لو اس میں سے خون سارا کے سارا نچوڑ تو نہیں نہ ہم سکتے. تو وہ والا خون جائز ہے کہ جو دھونے کے باوجود تھوڑا بہت نکل آ رہا ہے کہیں کسی جسم کے، لیکن وقت ذبح جو بہایا جا رہا ہے، جو بہہ رہا ہے، اس کو کسی استعمال میں نہیں لانا، وہ حرام ہے. کلیئر ہے؟ اس چیز کو ہم بہت ڈیٹیل سے پچھلی صورتوں میں بھی پڑھ کے آ چکے ہیں، لیکن چلیں میں نے کہا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے سارا، تو جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے مسئلہ نہ بنے سمجھنے میں، ٹھیک ہے. پھر تیسرے نمبر پہ سور کا گوشت. اب یہاں اس سے مراد سور کے تمام اجزاء بھی ہیں، یعنی کہ وہ پورے کا پورا ہی حرام ہے. اس کی کھال بھی کسی کام نہ لے کے آئی جائے، نہ اس کے ناخن، نہ اس کے جو بھی سر کے سینگ وغیرہ، جو بھی کچھ بھی ہوتا ہے. تو میں نے بیسیکلی کبھی ظاہر سی بات ہے اس کی تجارت الحمدللہ ہوتے نہیں دیکھی مسلمانوں کے ملک میں، مسلمانوں میں، تو اس لیے مجھے اس کے بارے میں اس طرح نہیں ہے کہ اس کے یعنی ممکنہ حد تک جو بھی کسی جانور سے کام لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح کے جانوروں کے ہاتھی کے دانت ہیں تو جی اس کو ہاتھی کو ویسے تو ہم نہیں کھاتے، لیکن اس کے دانت تراش کے جو ہے وہ کنگے بنائے جاتے ہیں مختلف چیزیں، تو وہ اس صورت میں جائز. لیکن جو سور ہے اس کا کوئی بھی جو ہے وہ چیز جو ہے وہ نہیں کھائی جائے گی، ٹھیک ہے، نہ استعمال میں لائی جائے گی. دوسری بات یہ کہ یہاں پر ایک اور جو ذہن میں سوال اٹھتا ہے ہر ایک کے، جی آپ ہی ہم نے بڑے لوگوں سے سنا ہے، میرے سامنے ہی بہت کامن سوال آتا ہے، اور یہ سوال میرے ذہن میں بھی تھا جب میرے ذہن میں مطلب مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا، وہ یہ کہ جی سور کا نام لیں تو زبان ناپاک ہو جاتی ہے. تو دیکھیں بلا وجہ لیں گے، بلا وجہ شوقیہ لیں گے تو یہ تو ظاہر سی بات ہے معیوب بات ہے. لیکن اگر قرآن کو جس طرح میں ایکسپلین کر رہی ہوں اور میں بار بار سور لے رہی ہوں، خنزیر کہہ رہی ہوں، تو میں یہ آیت ایکسپلین آپ کے سامنے کر رہی ہوں، تو اس طرح زبان کے ناپاک ہونے کا کوئی عنصر موجود نہیں ہے، نہیں زبان ناپاک ہوتی. لیکن بلا وجہ اپنے زبان پر جو ہے وہ اس جانور کا نام نہ لے کے آیا جائے، لیکن لے بھی آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر علم کی نیت سے ہے، شیئرنگ کی نیت سے، ٹھیک ہے. اب آگے اس کا ذکر پڑھتے ہیں. اور وہ جانور جو ذبح کے وقت پکارا جائے اللہ کے غیر کا نام اس پر اور گلا گونڈ کر مرنے والا. اب اس سے کیا مراد ہے؟ وہ جانور جو ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا گیا ہو، جیسے کہ زمانہ جاہلیت میں ایسے ہوتا تھا کہ لوگ بتوں کے ناموں پر ذبح کرتے ہوتے تھے. تو رب العالمین نے کیا کہا؟ جو وقت ذبح جو جانور پہ تکبیر پڑی جائے گی وہی حلال ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی جانور حلال نہیں. اب یہاں پر بھی میں ایک چیز کو ایکسپلین کر دوں. اب یہاں پر بھی مسالک کا اختلاف ہوتا ہے. تشریح کرنے والے اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ جی نہیں، اللہ کے نام کے بغیر آپ اصال ثواب کی نیت سے کسی کو نہیں کر سکتے، کسی جانور کو ذبح، نہیں تو وہ حرام ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس آیت کی روشنی میں ایک چیز ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ ہمیں عقیقے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. آپ کی اولاد ہوتی ہے تو آپ اس کا عقیقہ کریں، سنت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، ٹھیک ہے. تو اب ہم کہتے ہیں کہ یہ بکرا جو ہے وہ عقیقے کا ہے، عام شورٹ کر کے، لیکن وہ عقیقے کی نیت سے آیا گیا ہوتا ہے. کیا اس سے مراد ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیٹے یا بیٹے کی خوشی کے لیے دونوں کی جو ان کی پیدائش کی خوشی میں یہ جانور ذبح کر رہے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کریں گے. تو ہم یہ پورا تو نہیں نا کسی کو ایکسپلین کرتے جی ہاں یہ جانور لیے، ہاں جی یہ عقیقے کا بکرا لیے، یہ عقیقے کے لیے جانور لیے. تو اس سے مراد کیا ہے جی کہ یہ حرام ہو گیا، کیونکہ اس پہ نام تو جو ہے وہ عقیقے کا لیا جا رہا ہے، اللہ کا نہیں لیا جا رہا ہے. نہیں بھائی، جب ہم اس کو ذبح کریں گے، تکبیر بوقت ذبح تکبیر پڑھی جاتی اللہ کا نام، ٹھیک ہے، تو وہ جانور حلال ہے، اور تکبیر بھی پڑھی جا رہی ہے تو بیسک وہ حلال ہی ہے. اب اگر تکبیر نہیں پڑھی گئی اس پر نعوذ باللہ واقعی ہی حقیقت جس طرح زمانہ جاہلیت پہ لوگ خانہ کعبہ میں جس طرح 360 بت تھے، ٹھیک ہے، بت نصب کیے ہوئے ہوتے، اور وہ ان کے جا کے چڑھاوے چڑھاتے، وہاں پر جانور ذبح کرتے اور وہ بتوں کا نام ہی لے کے ذبح کرتے. اس حرکت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نام کے علاوہ کوئی اور نام نہ لیا جائے. باقی کسی جس طرح کہ صدقے کا بکرا ہے کہ صدقے کے لیے کوئی جانور ذبح کیا اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، ٹھیک ہے، کسی کو اصال ثواب کی نیت سے، ٹھیک ہے،
کہ کسی بھی طرح سے کوئی ویسے ہی کوئی محفل کی ہے اور پھر اس میں ذبح کیا گیا تو وغیرہ، تو وہ نیت کا اظہار کر دینا بیسیکلی وہ اس جانور کو حلال سے حرام نہیں کر دیتا. وقت ذبح اس پر تکبیر ہی کہی جائے. ہاں اگر تکبیر نہیں کی کہی جائے گی، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں وہ حرام ہوگا اور وہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے. پھر گلا گھونٹنے سے مرنے والا، یعنی وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر جس کو مارا گیا ہو، جس کو تکبیر پڑھ کے باقاعدہ ذبح نہ کیا گیا ہو، وہ بھی حرام ہے. اس کے پیچھے سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ اب سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بات کر لیں نا، تو دیکھیں جانور کو جب ہم ذبح کرتے ہیں نا تو جسم کے سارے فاسد مادے، سارا خون جو ہے وہ اس کے گلے کے ذریعے باہر آ جاتا ہے اور وہ باقی کا گوشت پاک ہو جاتا ہے. لیکن جب گلا دبا کے مارا جاتا ہے تو وہ اس کا سارا اندر کا نظام اندر ہی رہتا ہے، نہ خون نکلتا ہے، نہ بہنے والا خون جو ہم مسلمانوں پر حرام ہے وہ نکلتا ہے وغیرہ. تو ہم کیا کریں گے؟ اور اگر چلو گلا دبا کے مار دیا جی، بعد میں ذبح کر لیتے ہیں تو اس کے اندر سانسیں ہی نہیں ہیں، تو وہ کیسے پمپ کرے گا اس کا دل، اور خون کیسے باہر آئے گا؟ صحیح سے اس کا خون ہی صاف نہیں ہوگا اس کے جسم میں سے. سمجھ آ رہی ہے نا کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی صحت کا بھی خیال رکھتے ہوئے یہ احکامات نازل فرمائے کہ صحت یہی کہتی ہے کہ جانور کا جو ہے وہ جسم جو ہے وہ بالکل پاک صاف ہو اور پھر ہی کھایا جائے. پھر اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے آیت میں؟ وہ یہ ہے والموقوذۃ، اور چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا، یعنی وہ جانور جو لاٹھی پتھر کسی بھی گولی یا چھرے یعنی کوئی ایسی داری دار چیز سے مارا گیا ہو جس کو زخم آ گیا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو باقاعدہ ذبح نہ کیا گیا ہو تو وہ بھی بے شک وہ حلال ہے، لیکن اس کا طریقہ ذبح نہیں ہے باقاعدہ، اور اس کو ان طریقوں میں سے کسی طریقے سے مارا گیا تو وہ بھی حرام ہے. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا بھائی شکاری بھی تو شکار کرتے ہیں، گولی مارتے ہیں وغیرہ، تو اس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ وہ شکار کی بھی کیا نوعیت ہوتی ہے اور پھر کس طرح سے وہ جائز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی فی الحال ابھی ساتھ ساتھ چلے، اور یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب ہمیں اسی تفسیر میں مل جائے گا. والمتردیۃ، بلندی سے گر کر مرنے والا، ٹھیک ہے، یعنی وہ جانور، ٹھیک ہے، وہ چاہے پہاڑ سے بلندی سے نیچے زمین پہ آئے یا زمین کی بلندی سے مزید نیچے یعنی کنویں وغیرہ میں گر جائے، ٹھیک ہے، تو وہ والا جانور بھی جو اپنی ابدی موت مرا ذبح نہیں کیا تو وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے والنطیحۃ، سینگ لگنے سے مرنے والا، یعنی جس طرح جانور بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ایک جانور ہے دوسرے جانور نے لڑ کے اس کو سینگ مارا، اس کے صدمے سے، اس کے زخم سے، اس کے مطلب جس طرح بھی ان کا صدمہ ہوا یا جو بھی جس طرح وہ آپس میں وہ مر گیا دوسرا جانور سینگ لگنے سے، تو بھی وہ حرام ہو گیا، بے شک وہ بکری ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ ویسے تو حلال ہے، ٹھیک ہے، بکرا ہی کیوں نہ ہو ویسے حلال ہے، لیکن دوسرے جانور نے اس کو سینگ مارا وہ مر گیا تو وہ ہم پر حرام ہو گیا، وہ نہیں کھانا ہے. ٹھیک ہے، اب آگے کیا چیز آتی ہے؟ وما اکل السبع الا ما ذکیتم. اب کیا؟ اور وہ جسے کھا جائے درندے مگر وہ جنہیں تم نے ذبح کیا ہو. یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس سے مراد ہے جسے درندے نے کھا لیا ہو. جانور آپس میں ایک دوسرے کا شکار کرتے ہیں نا، تو فار ایگزامپل کسی بکرے کا شکار کسی شیر نے کیا اور اس کا آدھا حصہ کچھ کھا لیا، ٹھیک ہے، اور وہ اس زخم کی تکلیف سے مر گیا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ والا جانور بھی نہیں کھانا. یعنی جس جانور کو کسی درندے نے تھوڑا سا کھا لیا ہو اور اس زخم کی تکلیف سے وہ مر گیا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ بھی حرام ہے، اس کو بھی نہیں کھانا. لیکن اگر یہ جانور مرے نہ ہوں، یہاں پر آتا ہے نا مگر وہ جنہیں تم نے ذبح کر لیا، الا ما ذکیتم، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ جانور جو کہ ان سارے کیسز میں مطلب یہ جانور مر نہ گئے ہوں لیکن ایسے واقعات سے بچ کے زندہ ہو گئے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی بچ کے. اب فار ایگزامپل ایسے تھا کہ وہ جانور جو کہ گرا بلندی سے، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال وہ بچ گیا، اس کو تم نے ذبح ہی کیا، اس کی گردن پر تکبیر پڑھ کے ہی چھری چلائی، ٹھیک ہے، وہ زندہ ہی تھا، ٹھیک ہے، اور پھر تکبیر کے بعد تم نے اسے ذبح کیا تو وہ اس صورت میں حلال ہوگا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی وہ جانور جو کہ ایسے واقعات سے زندہ بچ گئے ہوں پھر انہیں باقاعدہ ذبح تم کر لو تو وہ اس صورت میں حلال ہیں. ٹھیک ہے، پھر آتا ہے وما ذبح علی النصب، ٹھیک ہے، اور وہ جو ذبح کیا گیا ہو کسی آستانے پر. یعنی آستانے سے مراد کیا ہے؟ جس طرح میں نے آپ پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ خانہ کعبہ کے قریب بھی دور جاہلیت میں 360 سے زیادہ بت تھے،
تو کیا تھا، تقریباً 360 تھے، ٹھیک ہے. تو لوگ ادھر بتوں کے آستانوں پہ جاتے، ٹھیک ہے، اور وہاں جانور ذبح کرتے، ان بتوں کے ناموں پہ وقف کرتے، لوگ آپس میں ایک تقسیم کرتے. تو کہا گیا کہ جو کسی بت کے تھان پر بطور عبادت جانور ذبح کیا گیا ہو تو وہ بھی جو ہے وہ اس سے منع کیا گیا، وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے. یہ طریقہ جو ہے وہ اہل عرب میں رائج تھا، لہٰذا اس سے منع کیا گیا. پھر اگلی بات کیا ہے، میں اس لیے ساتھ ساتھ ایک ایک لفظ ایکسپلین کر رہی ہوں تاکہ بعد میں آپ کو مشکل نہ ہو، ٹھیک ہے. جو بتوں کے آستانوں پر ذبح کیے گئے یعنی اللہ کے نام کے بغیر، تکبیر کے بغیر ذبح کیے گئے ہیں، وہ بھی حرام. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ قسمت معلوم کرو مخصوص تیروں کے ساتھ. یہاں پر کس بارے میں ذکر ہے، یعنی اہل عرب بھی ایسے کرتے تھے، کسی کام وغیرہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے پانسا ڈالتے تھے، ٹھیک ہے. کوئی سفر کرنا ہے یا تجارت کرنی ہے، کوئی بھی کام درپیش ہوتا تھا تو وہ پانسے وغیرہ ڈالتے تھے، ہاں یا نہ نکلتا تو اس کے مطابق عمل کرتے. اس کی ممانعت یہاں پر فرمائی گئی. اصل طریقہ کیا ہے، استخارے کا طریقہ ہے. کوئی بھی کام ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کام جس کے بارے میں پزل ہوتے ہیں، جس کے بارے میں نہیں سمجھ آ رہی کیا کرنا ہے، تو استخارہ کر لیں، جو سنت بھی ہے، جو اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ سے مشورہ کر لیا جائے دور حاضر میں، ٹھیک ہے. ضرور وہ والے کام کرنے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، ٹھیک ہے. تو یہ وہ تمام کی تمام چیزیں تھیں جن کے بارے میں منع کیا گیا قرآن کریم میں کہ یہ اس طرح سے جانور بے شک بذات خود حلال ہو، لیکن ان طریقوں سے اگر وہ مر جاتے ہیں، تم نے ان کو ذبح نہیں کیا تو پھر بھی وہ حرام ہو جاتے ہیں. اب یہ جو ہیں رب العالمین نے کیا فرمایا آگے آیت میں، ذالکم فسق، یہ تمام کے تمام گناہ ہیں، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین. پھر کیا فرمایا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. اب یہ یہاں سے آیت کا جو حصہ ہے نا، یہ جو میں نے یہ جو گرین ہے، ٹھیک ہے، اور آگے سے پھر آگے بلو والا، تو یہ میری موسٹ فیورٹ آیات ہیں، اور یقین کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ان کی تفسیر ہر دور میں ہر دفعہ پڑھی جائے. کیا فرمایا گیا، آج تمہارے لیے دین کی طرف سے کافر نا امید ہو گئے تو ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. یعنی یہاں پر کیا فرمایا گیا، کافر نا امید ہو گئے، دین مکمل ہو گیا. دین مکمل، اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے کہ جس طرح کافروں نے صحابہ کرام پر ظلم و ستم ڈھائے، دین اسلام مکمل نہ ہو، قرآن کا نزول مکمل نہ ہو، دین اسلام میں مسلمانوں کی بھلائی نہ ہو، ہر طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا گیا کہ دین اسلام پھیلے نہ، اس کی تبلیغ نہ ہو. تو آج جب دین اسلام مکمل ہو گیا تو کافر نا امید ہو گئے. یعنی جس طرح کے ہتھ کنڈے انہوں نے اپنائے، جس طرح کے طور طریقے انہوں نے اپنائے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، وہ سب کے سب رائگاں گئے، کافر نا امید ہو گئے. تو ان کافروں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. یعنی آج کے دور میں بھی اگر کوئی امریکہ وائٹل پاور ہے یا کوئی بھی کسی طرح کے سپر پاور کہہ لیں، ٹھیک ہے، وائٹل کی جگہ اگر میں یہ بہتر الفاظ لگاؤں تو کیا ہے کہ ہم یہود و نصارہ سے ڈرے دبے بیٹھے ہیں، فرانس سے ڈرے دبے بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ گستاخوں پہ گستاخیاں وغیرہ کرتے ہیں. تو ہمیں ان سے نہیں ڈرنا، ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، نہ یہودیوں سے، نہ کافروں سے، نہ عیسائیوں سے، نہ مجوسیوں سے. قرآن میں واضح ہے کہ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. پھر آیت موسٹ فیوریٹ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. یہ آیت جو ہے، یہ آیت یہ جو مبارکہ ہے، اس کے متعلق جو روایات ہیں وہ یہی ہیں، اور مسند روایات ہیں کہ یہ حجۃ الوداع میں عرفہ کے روز جمعہ کے دن عصر کے بعد نازل ہوئی تھی. اور کیا فرمایا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے جو بھی دین کے احکامات تھے مکمل فرما دی گئے. یعنی جن چیزوں کے حلال ہونے کا ذکر تھا وہ بھی تمہارے سامنے ہے، جو حرام فرمائی رب العالمین نے وہ بھی تمہارے سامنے ہے، وہ تمہیں ان تمام کا علم دے دیا گیا ہے، اور تمام قانون تم تمام لوگوں پر مکمل کر دیے گئے ہیں. لہٰذا اس آیت کے نزول کے بعد جو ہے وہ جتنی بھی بیان قرآن کریم میں موجود تھے حلال کے اور حرام کے، ٹھیک ہے، اس کے متعلق کوئی اور آیت نازل نہیں ہوئی تھی. سمجھ آئیے، یعنی یہ مفسرین کا قول ہے کہ دین کے کامل کرنے کے معنی ہے کہ اسلام کو غالب کرنا، ٹھیک ہے. اس کا اثر مطلب جس کا اثر یہ کہ حجۃ الوداع میں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو کوئی مشرک مسلمانوں کے ساتھ اس وقت حج میں شریک نہیں ہو سکا تھا، ٹھیک ہے. اور یہاں پر اور بھی معنی نکل آتے ہیں اس آیت کے، الیوم اکملت لکم دینکم، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یہ جو
اسلام ہے، یہ آج کے بعد، اور آج شروع ہی سے امن کا دین تھا، لیکن آج کے بعد بھی یہ کبھی منسوخ نہیں ہوگا پچھلی شریعتوں کی طرح، قیامت تک ہمیشہ باقی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا قیامت تک باقی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت بہت زیادہ موسٹ فیوریٹ ہے میری بھی، لہٰذا اس میں کیا ہے، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل، اور پھر رب العالمین نے کیا فرمایا، وَرَدِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، تمہارے لیے رب نے دین اسلام، دیکھیں ہر دور میں جو شریعت اتری رب نے پسند فرمائی، ٹھیک ہے۔ جو حضرت عیسیٰ پر انجیل اتری رب نے پسند فرمائے، اس کے احکامات رب کی طرف سے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ پر تورات، اس کے احکامات رب کی طرف سے۔ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس پر جو احکامات تھے، وہ اس پر جو احکامات ہیں وہ رب کی طرف سے، اور رب نے فرمایا اب یہ منسوخ نہیں ہوں گے، قیامت تک ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر رب العالمین نے فرمایا کہ اب یہ ساری آیات ہمارے سامنے ہیں، اب ذرا اس پہ یہود و نصارہ کا جو ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بخاری شریف کی جو ہے نا وہ یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، جس میں یہ بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہم یہودیوں پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے دن نا عید مناتے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس سے فرمایا کون سی آیت ہے؟ تو اس یہودی نے آگے سے جواب دیا، یہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت پڑھی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس دن کو جانتا ہوں جس میں آیت نازل ہوئی، اور اس کے نازل ہونے کے مقام کو بھی پہچانتا ہوں، اور وہ مقام عرفات کا تھا اور دن جمعہ کا۔ یعنی اس سے کیا مراد تھی آپ کی، یعنی وہ مسلمانوں کے لیے بھی دین از ایکولس ٹو عید ہی ہے کہ جب ہمارے لیے ہمارا دین مکمل کر دیا گیا تھا۔ اور ترمذی شریف کی بھی یہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک یہودی نے ایسا ہی کہا تھا، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جس روز یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ دن دو عیدیں تھیں، ایک جمعہ اور دوسری عرفہ۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ دینی کامیابی ملنے کی خوشی کے دن عید، اس دن کو عید کہنا جو ہے وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جس طرح اب دینی کامیابی ملی تھی اور دینی خوشی منانے کے لیے صحابہ کرام نے اس کو از ایکولس ٹو عید کی خوشی کا کہا، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بھی جائز ہوا۔ تو اسی طرح سے ہم جس طرح سال میں دو عیدیں جو ہیں وہ مسلمان مناتے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں جو عید منائی جاتی، مسلمان کہتے ہیں ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت سرکار دو جہان تشریف لے کے آئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ان کی خوشی میں عید منائی جاتی ہے، تو وہ کس طرح سے ناجائز ہوگی اور وہ کس طرح سے بدعت یا گناہ ہوں گے، جبکہ جب دین مکمل ہوا عید منائی گئی۔ اور اس طرح پچھلی شریعتوں میں بھی ملتا ہے، ابھی سورۃ المائدہ میں ہم اس کا ذکر پڑھیں گے کہ دسترخوان جب عیسائیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا فرمائی، حضرت عیسیٰ کی دعا کی وجہ سے وہ دسترخوان آسمان سے نازل ہوا تھا، عیسائیوں نے کیا کہا تھا، ہم اس دن کو عید منائیں گے۔ لہٰذا یہ ہر دور سے چلتا آ رہا ہے ہر شریعت میں کہ جب دینی بلیسنگ ملتی تو خوشی منائی جاتی، ٹھیک ہے۔ پھر آیت کا بس آخری حصے کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا گیا تو جو بھوک پیاس کی شدت سے مجبور ہو اس حال میں کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو وہ کھا سکتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے، یعنی حرام چیزیں جو ہیں رب العالمین نے فرمایا نا کہ تمہارے لیے کہ تم ان کے قریب نہ جاؤ، تو جو بحالت مجبوری، یعنی مجبوری کی حالت میں، فار ایگزامپل سور کا گوشت، یا جس طرح یہ واضح ہے، جس طرح گدھا ہے، جس طرح کتا ہے، یہ مسلمان نہیں کھاتے، حرام ہے، لیکن اس قدر مجبور ہے، اس قدر کہ اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو وہ دل کی خوشی کے لیے نہیں، جو مجبور ہو، غیر باغن، جو خوش نہ ہو، مجبور ہو، وہ جان بچانے کی نیت سے تھوڑا سا کھا سکتا ہے۔ اب اس سے ایک چیز بھی جو ہے وہ واضح ہو جائے کہ جس طرح رب العالمین نے شراب کو حرام فرمایا، ٹھیک ہے، تو انسان کہے جی میں مجبور تھا تو میں نے اس لیے پی لی، نہیں، وہ اس سے کون سا جان بچ جانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف کھانے کا ذکر ہے، اور شراب تو کبھی جرم بھی ہے نا جس کے بارے میں رب العالمین منع فرماتا ہے، اور قرآن کریم میں بارہا مقامات پر ایسے لوگوں کو وعیدیں عذاب کی جو ہے وہ باتیں بتائی گئیں، لہٰذا اس کو بحالت مجبوری بھی حلال نہیں کہا جائے گا، یہ حرام ہی ہے، ہمیشہ سے ہے۔
اور رہے گی. تو فرمایا گیا کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم. ہاں جو چیزیں ہم نے پچھلی آیت میں پڑھی ہیں کہ جس طرح سے جو چیزیں اسلام میں منع، شکار کے جو طریقے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور جس طرح جو جانور حرام ہیں وہ اگر اپنی مجبوری کی وجہ سے تھوڑا سا کھانا چاہیں تو ان لوگوں کو کھانے کی اجازت ہے جان بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ بہت ہی فیوریٹ آیات ہیں، بہت ہی زیادہ اچھی تفسیر کی حامل آیات ہیں. ان کو ضرور پڑھا جائے، سیکھا جائے، اپنے پیاروں کو بتایا جائے کہ ہمارا دین کب مکمل ہوا تھا. تو یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اب جو دین محمدی ہی ہے وہ آخری ہے اور اس کے بعد کوئی اور دین نہیں ہے. تو یہ آیت یہاں پر مکمل ہو گئی. اب میں نے کوشش کی تھی کہ نیکسٹ آیت بھی آج کے لیکچر میں ساتھ ہی شامل کر دوں، لیکن آج کا لیکچر یہیں پر لینتھی ہو چکا ہے. الحمدللہ 25 منٹ ہو چکے ہیں. تو نیکسٹ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. اور اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.